اب ان آگ والے جو ہوں گے آگ میں پڑے ہوئے، اب وہ جنت والوں سے بات کر رہے ہیں. پہلے کس نے کی تھی؟ جنت والے ان سے بات کر رہے تھے. اب وہ ان کو ایکسیس دی گئی، وہ پکار رہے ہیں. اب ان کی پکار کے اندر آپ ان کی جو یہ ڈائلاگ ہے نا، اس میں ہی آپ ان کی بے بسی، بے چینی، ان کا کرب محسوس کر سکتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ان افیضوا علینا من الماء، ہمارے اوپر بھی ڈال دو کچھ پانی میں سے. سارا نہیں کہہ رہے، تھوڑا سا ڈال دو. من تبعیضی ابھی ہوتا ہے بعد، یعنی اس میں سے تھوڑا، اس میں سے کوئی چیز. نہیں تمہارے پاس اتنا کچھ ہے، تم ہمیں بھی تھوڑا سا ہمارے پر پانی ہی انڈیل دو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جل رہے ہیں، اس لیے کہ یہ کوئلہ ہو چکی ہیں جل جل کے، اس لیے کہ پیاسے ہیں. اور جو وہاں پانی ہے وہ کیا ہے؟ وہ پانی ہے جو غسلین ہے، وہ پانی ہے جو غساق ہے، جس کا ایک ڈول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں ڈال دیا جائے نا، وہ اتنا زہریلا بدبودار مشروب ہے کہ ساری دنیا کی مخلوق کو بدبودار کر دے. جہاں پہ پگھلے ہوئے تانبے کو پانی کے طور پہ دیا جاتا ہے، جہاں پہ وہ پانی ہے جو کہ ایسا نہیں کہ پانی نہیں ہے، پانی کے پاس بھی لے جایا جاتا ہے، لیکن وہ پانی ہے جس کا برتن ان کے چہروں کے پاس آتا ہے تو اس کا ٹیمپریچر ایسا ہے کہ وہ ان کی چہروں کی کھال کو میلٹ کر دیتا ہے اور وہ اندر گر جاتی ہے اس پور. یہ وہ لوگ ہیں آج پکارے ہیں تھوڑا سا پانی ہم پہ ڈال دو، سپرنکل کر دو. بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، دونوں عذاب ہے. وہ بتا رہے ہیں کہ ہم بہت تکلیف میں ہیں. وہاں پہ کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، وہاں پہ کوئی دوا نہیں ہے، وہاں کا کھانا کوئی کھانا نہیں ہے، زقوم ہے کھانے کو جو دیا جائے گا، جو کھانا نہیں کہلا سکتا. تو جلے ہوئے انسان، جلی ہوئی جلدیں اب ان لوگوں کو پکار رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سکھ ہی سکھ دیکھا تھا، جو ذرا سی گرمی برداشت نہیں کر رہے. اتنے بڑے متکبر تھے، اتنے بڑے جتھوں والے تھے، ایک ایک وقت میں کئی کئی کھانے کھاتے تھے، جو باسی کھانے کو کھانے کا تصور نہیں کر سکتے تھے. ایک کتنے اب قابل رحم ہے کہ اب کیسے کیسے ان کی زندگیاں ہو گئی. اب جہنم کا لہو پی رہے ہیں، جہنم کی پیپ ان کو دی جا رہی ہے، وہ بھی پی رہے ہیں. تو اب ان سے مانگتے ہیں تم تو اتنے عیش میں ہو، تم تو اتنی نعمتوں میں ہو، مما رزقکم اللہ، تمہیں تو اللہ نے اتنا رزق دیا ہے، تھوڑا تو کچھ ہمیں دے دو. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یا اللہ اس انجام سے ہر ایک کو محفوظ رکھنا یا اللہ. وہ کہیں گے نہیں ہم نہیں یہ تمہیں دے سکتے، اس لیے کہ یہ اللہ نے حرام کیا کافروں پہ. وہ یہ نہیں کہیں گے اچھا ہم تمہیں ترس کھا کے دے دیتے ہیں، نہیں. اس لیے کیوں یہ کہیں گے؟ کیونکہ زندگی بھر اللہ تعالیٰ نے جس کام سے بھی ان کو روکا تھا وہ اس کام سے بچ کے رہے، انہوں نے کبھی وہ کام نہیں کیا. اب بھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں جب اللہ نے حرام کر دیا تو ہم نہیں دے سکتے، حالانکہ وہ ان کے پاس اتنی آسائشیں ہیں کہ وہ جتنے ایک جنتی پورے جنتیوں کی بھی اگر دعوت کر دے تو اس کے جو اس کو نعمتیں ملی ہیں ان میں کوئی کمی نہیں آئے گی. ایک پھل توڑے گا، آپ نے پہلے بھی سنا ہوا ہے، وہاں پہ فوراً دوسرا پھل لگ جائے گا، ان کو کوئی کمی تھوڑی آنی ہے. اور یہ تو وہ لوگ ہیں جو جنتی لوگ ہیں، جو اس کا مطلب دنیا میں صدقہ و خیرات بھی کرتے تھے، دنیا میں لوگوں کو دیتے تھے. لیکن آج دیکھو وہ بھی کہتے نہیں آج یہ چیزیں تمہیں نہیں مل سکتی، آج ایک نوالا بھی نہیں ہم تمہاری طرف پھینک سکتے، آج ذرا سا پانی جیسی چیز بھی ہم تمہیں نہیں دیکھ سکتے. آپ آج اگر دنیا میں کوئی چیز کھا بھی رہے ہو نا، کوئی کھڑا دیکھ رہا ہو تو ترس آ جاتا ہے اچھا چلو تھوڑے سے لقمے اس کو بھی دے دو. لیکن ان کو یہ جواب کیوں ملا؟ اس لیے الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین کو لہو اور لعب بنا لیا تھا. یہ یعنی ہم سمجھتے ہیں صرف غیر مسلموں کو کافر کہا جاتا ہے، یہاں پہ ان لوگوں کو کافر کہا جا رہا ہے الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جو اپنے دین کو کھیل تماشا بنائے میں. لہو اور لعب میں کیا فرق ہے؟ لہو ہے کہ کوئی بہت چیپ چیز لے لی اور قیمتی چیز چھوڑ دی،
تو انہوں نے آخرت کو چھوڑ کے دنیا لے لی، انہوں نے اللہ کی رضا کو چھوڑ کے دنیا کا حقیر سامان لے لیا، انہوں نے اللہ کی رضا کو چھوڑ کے اپنی مرضیاں پوری کرا لی۔ سب حقیر تھا نا، یہ سب لہو ہے۔ اور لابھ کیا ہے؟ عمل تو کیا مگر اس کا کوئی فائدہ نہ ہو، نہ کوئی نقصان ہو، یعنی لغو بات میں وقت لگایا، ویسٹنگ ٹائم۔ اس نے ان کو کہاں تک پہنچا دی، یعنی وہ دین کو سیریس ہی نہیں لیتے تھے، دین کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، دین کو شغل میلہ سمجھتے تھے۔ آپ دیکھیں آج بہت سارے لوگوں کا یہ حال ہے کہ دین ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، بس سائڈ کی ایک چیز ہے۔ چلو کبھی کسی نے کسی درس کرا لیا تو وہاں پہ جا کے مشکل سے بیٹھ گئے، وہ بھی بس پہلو بدلتے رہے کہ کب ختم ہوگا اور جان چھوٹے کیا یہ درس شروع کرا دیتے۔ ہم کسی مہندی پہ آئے ہیں، کسی ڈھولکی پہ آئے ہیں، ہم نے ناچنا ہے، گانا ہے، یہ بس ہر ایک چیز سے پہلے بس درس ان کا شروع ہو جاتا ہے۔ اب وہ مصیبت میں ہے، اب وہ ایسا کوئی اٹینڈ کر لیا، کبھی کوئی بھولے سے کوئی بات کسی نے بھیج دی تو وہ دیکھ لی، اپنا دین ان کے لیے کوئی بھی ایسی اہمیت نہیں رکھتا، کوئی خاص ان کی زندگی میں اس کا وہ نہیں ہے، بس ٹھیک ہے ہیں، اگر مسلمان بھی ہیں تو ٹھیک ہے ہیں، بس ایک نام کے، دین کو کوئی بڑی بات نہیں بناتے۔ ہوگا دین، اب ہوگا تو ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں بس۔ لہب وہی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو رب سے غافل کرتے ہیں، اور لعب کھیل، آج کھیل نہیں بنا ہوا دین، کھیل تماشا، کوئی سیریس نہیں لیتا اس کو، بس یہ سب کچھ بھی کر لو، جو مرضی کر لو، ہم نے تو آگے جا کے جنت میں ہی جانا ہے۔ پھر تفریح بھی لیا ہوا اس کو، لعب تفریح بھی ہوتا ہے نا، انٹرٹینمنٹ۔ آپ دیکھ لیں دین کو انٹرٹینمنٹ بنا دیا، دین میں جب تک انٹرٹینمنٹ نہ ہو تو مزہ ہی نہیں آتا، کوئی ہنسانے والا ہو، کوئی اندر جوکس بھی سنائے، کوئی بڑا کھانا پینا بھی ہو، کوئی اللہ گلا بھی ہو، تو پھر ہم کوئی بات سنیں گے؟ یہاں دین کو فارغ وقت کا مشغلہ سمجھا ہوا ہے۔ جی یہ دین پڑھنے والے کون ہیں؟ یہ وہ ہیں نا جن کے پاس کوئی اور کام نہیں ہے، تو چلو اب یہ اب کلاسیں لینے بیٹھ گئے۔ کیا سمجھا؟ فارغ وقت کا مشغلہ۔ یہ دین کو ایسے سمجھتے تھے، یہ دین کو یہ سمجھتے تھے کہ بس زندگی میں اور سارے کام امپورٹنٹ ہیں، اس کے لیے فرصت تب نکلے گی جب میرے سارے کام ہو جائیں، اور وہ سارے کام کبھی ہونے ہی نہیں۔ تو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ ایک تو دین کو گیم سمجھتے تھے، دوسرا دھوکہ ان کو کس نے دیا؟ دنیا کی زندگی، یعنی یہاں کے گھر، گاڑیاں، بچے، یہاں کے کریئر، یہاں کی جاب، یہیں کی بزنسز، یہ سب چیزیں ان کی زندگی کا محور تھی، مقصد حیات تھی۔ ٹھیک ہے، ان کے لیے سب کوشش بھی کرتے ہیں، سب کو خواہش بھی ہوتی ہے میرا اچھا گھر ہو، میرے پاس اچھی گاڑی ہو، میرے پاس یہ سہولت ہو، یا یہ ایک الگ بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بچوں کو کھلانا بھی ہے، پلانا بھی ہے، ان کے لیے ماں نے ایک ان کے لیے وقت نکالنا ہے، ان کی تربیت بھی کرنی ہے۔ لیکن جب یہ چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے ہٹا دے، یہ چیزیں اس قدر اس کے لیے بڑی ہو جائیں کہ وہ ان کے اندر اتنا مشغول ہو جائے کہ اس کو آخرت ہی بھول جائے، جب یہ چیزیں ہر چیز نظر آنے لگے، یہی سب کچھ ہے، تب گڑبڑ آتی ہے۔ تو ہم بھی ان کو اس طرح بلا دیں گے جیسے یہ آج کے دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے۔ انہوں نے بھی تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کو بھلا دیا تھا۔ صحیح حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے فرمائے گا، کیا میں نے تجھے بیوی بچے نہیں دیے تھے؟ کیا عزت و آبرو نہیں دی تھی؟ کیا گھوڑے اور اونٹ تیرے مطیع نہیں کیے تھے؟ کیا تجھے قسم قسم کی راحتوں میں آزاد نہیں رکھا تھا؟ بندہ جواب دے گا، ہاں یا اللہ تو نے یہ سارا کچھ مجھے دیا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، پھر کیا تو میری ملاقات پر ایمان رکھتا تھا؟ وہ جواب دے گا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، پھر بس آج تجھے بھی ایسے میں بھول جاؤں گا جیسے تو مجھے بھول گیا تھا۔ یعنی یہ چیزیں ہیں جو انسان کو بھلا دیتی ہیں اس کی آخرت، جب بیوی بچے ہیں، ان کے کام، ان کی چیزیں، پھر عزت و آبرو، مطلب ہے کہ انسان کے بڑے لوگ عزت کرتے ہیں، بڑے آگے پیچھے پھرتے ہیں، اس کے بڑے فینز ہیں، یا اس کے پاس کوئی عہدہ ایسا ہے جس کی وجہ سے اس کی بڑی عزت سمجھی جاتی ہے،
یا گھوڑے اور اونٹ یعنی اس کے پاس بڑی سواریاں، عمدہ سے عمدہ گاڑیاں ہیں، اور پھر انسان سوچتے ہیں نا، اور راحتوں کی سامان اور آسائشوں کے سامان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے نہیں دیے تھے. جب یہ چیزیں ہوتی ہیں نا، بہت جلدی انسان سوچنے لگتا ہے کہ مجھے تو اب اللہ کی ضرورت ہی نہیں، مجھے اب دین کی کیا ضرورت ہے، میں تو اچھا بھلا رہ رہا ہوں. دین کی تو ان کو ضرورت ہو جن کے پاس کوئی مصیبت ہو، مجھے کیا ہے. تو جب اس کو یہ سب کچھ ملتا ہے تو وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے، پھر اس کو بھول ہی جاتا ہے کہ کبھی جانا بھی ہے مجھے واپس. وہ بھول جاتا ہے. بھولنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا، آپ سمجھ رہے ہیں نا، اگنور کرتا ہے. تو اس کو قیامت کے دن اس کو بھی اگنور کیا جائے گا. ویسے بھول ایک عیب ہے، سمجھا جاتا ہے نا کہ کسی کو بھول کی بیماری ہے، بھول کا مسئلہ ہے. تو یہاں پہ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم بھلا دیں گے تم کو، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ بھول اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھول کا نہیں ہے چیز، اس کے لیے اس کو ہر چیز یاد ہے، مگر یہاں پہ بھول کا مطلب ہے اگنور کر دے گا. وہ تھے ہماری آیات کا انکار کرتے. یہ ان کے جرائم ہیں جو بتائے جا رہے ہیں. ایسے ہی نہیں یہ جہنم میں آ کے اس طرح سے اس مقام کو پہنچے، اس انجام کو پہنچے. اس کے پیچھے دیکھو کیا ہے، ان کی لائف کیسی تھی، یہ 4 چیزوں نے بتا دیا. کیا تھا ان کی زندگی میں؟ دین ان کے لیے نتھنگ، کوئی فرق نہیں پڑتا. نام ہے اگر میرا فاطمہ، نام ہے میرا سعدیہ، نام ہے میرا عائشہ، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ زندگی چاہے میری اس کی جینی کی طرح ہو یا کوئی اور جس کا بھی نام لے لیں، یا پوجا کی طرح ہو یا فلانی کی طرح ہو، تو فرق نہیں پڑتا. دین ان کے لیے نتھنگ. دنیا میں گمے میں جو یاد ہی نہیں ہے آخرت بھی ہے، اور اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے. تو یہ ان کی پوری لائف کی کہانی ہے. اگر آپ سمجھ لیں تو کہ ان کی لائف کیسی ہوگی آپ کو سمجھ آ جائے گی. کیا چیز تھی ان کی زندگی کے اندر جس نے ان کو جہنم تک پہنچایا. اور البتہ تحقیق لائیں ہم ایک کتاب ان کے پاس، یہ ایسے ہی یعنی ایسے ہی جہنم میں نہیں آ گئے، ہم نے ان کے اوپر حجت تمام کر دی تھی. یہ نہیں کہ بے قصور ہیں بیچارے، یہ کیا کرتے ان کو پتہ ہی نہیں تھا. نہیں، ان کے پاس ہم لائے تھے کتاب، فصلناہ کھول کے بیان کی تھی ہم نے اس کو، علی علم کی بنا پر، ہدی و رحمت لقوم یؤمنون، اس میں ہدایت بھی تھی، اس میں رہنمائی تھی. وہ کتاب بتاتی تھی جنت کا راستہ، اس میں رحمت تھی. یہ رحمہ ہے، یہ قرآن رحمہ ہے. ہم نے سمجھا کہ بس یہ ایک بوجھ ہے، یہ ایک مشقت ہے، اس کو پڑھ لیا تو پتہ نہیں ہماری زندگیاں مشکل میں آ جائیں گی، ہائے بے تو ہمیں عمل کرنا پڑے گا، پتہ نہیں ہمارے سروں پہ حجاب آ جائیں گے، ہم کیا مشکل میں پڑ جائیں گے. نہیں، یہ تو رحمت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ رحمت ہے. کون ہے جو رحمت نہیں لینا چاہتا اپنی زندگی میں؟ کون ہے؟ کس سے بھی پوچھے کہ آپ کو رحمت چاہیے اللہ کی، تو یہ قرآن رحمت ہی تو ہے. آؤ اس کی طرف. لیکن کس کے لیے؟ لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، اس قوم کے لیے جو ایمان لانا چاہتی ہو یا ایمان لا چکی ہو، جو مانتی ہو اس کو کہ یہ رحمان کا کلام ہے، اس میں میرے لیے رحمت ہے، اس میں میرے لیے ہدایت ہے. جو ماننے ہی نہ تو پڑھ پڑھ کے کتنا مرضی بھی رکھتے رہے. اب کتنے کافروں نے بھی پڑھی نہیں ہے، ایک پڑھا ہوا ہے قرآن پاک کو، نہ اس سے ہدایت لی، کیونکہ اس پہ ایمان نہیں تھا نا. یہ رب کا کلام ہے، یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہی سچ ہے، یہ سب سے بڑی سچائی ہے. جو اس ایمان کے ساتھ اس کو پڑھ لے اس کی زندگی بدل جاتی ہے. یقین جانے اس کی زندگی میں یہ اس کو قدم قدم پہ یہ کتاب راہ دکھاتی ہے. اب دیکھیں ایک فائنل بات کر دی گئی. ماں بھی بچے کو سمجھا سمجھا کے جب ایک پوائنٹ آتا ہے کہ اس کے بعد کہتی ہے کہ اب تم کیا چاہتے ہو، تم اسی چیز کا انتظار کر رہے ہو کہ فیل ہو جاؤ تو پھر ہی تم سنبھلو گے. اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں سمجھا کے فرمایا هل ينظرون الا تأویلا، کیا وہ اسی کا انتظار کرتے ہیں کہ یہ کہ آ جائے ان کے پاس انجام، یا نہیں وہ انتظار کرتے مگر اس انجام کا. یعنی وہ اور کسی چیز کا لگتا ہے کہ ان کو اب کسی اور بات سے تو فرق نہیں پڑے گا، اب یہ یہی چاہتے ہیں کہ انجام سامنے آ جائے، وہ انجام دیکھیں گے تو پھر یہ ہٹیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم باز آؤ گے؟ باز آتے ہو کہ نہیں آتے؟ کہ تمہارے پاس ہدایت آ گئی، تمہارے پاس یہ رحمت کی شکل میں یہ کتاب آ گئی، یہ کتاب کی شکل میں اللہ کی رحمت آ گئی، پھر بھی تم نہیں مانتے، پھر انتظار کس بات کا ہے؟
اب تم اسی چیز کا انتظار کر رہے ہو کہ جو یہ باتیں اس کتاب میں کہی گئی ہیں اب وہ سامنے آ جائیں، انجام سامنے آ جائے، اس کی تعویل کا انتظار کرتے ہو۔ یوم یأتی تعویلہ، تو سن لو جس دن یہ انجام سامنے آ گیا نا، جن باتوں سے یہ کتاب ڈراتی ہے، جو اللہ کے وعدے ہیں، اگر نہیں مانو گے تو یہ ہو جائے گا، جس دن وہ ساری چیزیں سامنے آ گئی نا، یہ تعبیر سامنے آ گئی، لگتا ہے اسی کا تم انتظار کر رہے ہو، جس دن یہ ہو گیا، یقول الذین نسوا، تو وہ لوگ جو اس کو بھول گئے تھے، جنہوں نے اپنی زندگیوں میں اس کو بھلایا ہوا تھا، اس کو اس تعویل کو، اس انجام کو، کہ ایک دن قیامت ہے، ایک دن اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے، سنبھال لو خود کو۔ یہ جو ساری باتیں ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں، جس دن یہ ساری سامنے آ گئی ہیں، جو غیب کی خبریں ہمیں دی جا رہی ہیں، یہ دن جب سامنے آ گیا تو وہ لوگ جو اس کو بھولے ہوئے تھے من قبل، اس سے پہلے، تو وہ کہیں گے قد جاءت رسول ربنا بالحق، ہائے رسول تو بالکل سچ کہتے تھے، وہ واقعی سچے تھے۔ اب دیکھیں اس سے پہلے کس نے یہ بات کہی؟ وہ جو جنت میں جانے والے تھے، انہوں نے بھی یہی کہا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ تو واقعی وہ جو قرآن میں ہم پڑھتے تھے، واقعی وہ جو حدیث میں، وہ بالکل سچ۔ اب یہ بھی کہیں گے، یہ سارے انجام دیکھ کے، یہ جو سارے مناظر دیکھ کے کہیں گے واقعی یہ سب سچ ہے۔ تو اب کیا ہے؟ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاء، تو اب کیا ہمارے لیے کوئی سفارشی ہیں؟ فَيَشْفَعُوا لَنَا، جو سفارش کریں ہماری۔ لیکن اس دن سفارش تو کسی کو کام نہ آئے گی، سوائے اس کے جس کے لیے اللہ ہی اذن دے، کوئی ہماری سفارش ہی کر دے۔ اب دیکھیں دنیا میں جیسے وہ سوچتے تھے کہ سفارشیں کر کے کچھ بھی حاصل ہو جاتا تھا، وہ ڈھونڈیں گے کہ اب کوئی سفارشی ہی مل جائے ہمارا یہاں پہ، او نرد، یا اگر نہیں کوئی سفارش کرتا تو ہمیں ہی واپس لوٹا دیا جائے، فنعمل غیر الذی کننا نعمل، تو ہم وہ عمل کریں جو اس سے پہلے ہم نہیں کرتے تھے، جو سوائے اس کے جو ہم کرتے تھے، یعنی جو ہم دنیا میں کرتے تھے اس کے سوا کوئی اور عمل کریں۔ اچھا وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نیک عمل کریں، اس بات سے ان کی دیکھیں ہر بات میں کتنی ڈیپتھ ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ناؤ دے ریئلائز، ان کو اب یقین ہو گیا کہ جو ہم کر کے آئے وہ سب غلط تھا، جس کی وہ بڑی تعویلیں اس وقت دیتے تھے، جس کو وہ صحیح سمجھتے تھے، جس کے جو کرتے بھی انہوں نے زندگی گزاری، جو ان کا لائف سٹائل تھا، جو ان کے طریقے تھے، جس طرح وہ چلتے تھے، وہ اس کو صحیح مانتے تھے نا، اور بڑے لوگوں سے بحثیں کرتے تھے کہ ہم ہی ٹھیک ہیں۔ آج کہہ رہے ہیں ہم وہ نہیں کرنا چاہتے جو ہم کرتے تھے، ہم کچھ اور کر کے آئیں، چاہے ان کو نہیں بھی پتا کہ کچھ اور کیا کرنا چاہیے، نیک عمل کرنا چاہیے، وہ کیسے ہوگا، اور ان کو یہ ضرور پتا ہے کہ وہ سب غلط تھا، وہ نہیں کرنا تھا، وہ مان رہے ہیں کہ وہ غلط تھا، اور دنیا میں کبھی مانتے ہی نہیں۔ تو سٹوری یہاں پہ ختم ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی خسارے میں ڈال دیا۔ نقصان دیکھیں، ایک تو کوئی آپ کا نقصان کرے تو سمجھ بھی آتی کہ یہ دشمن تھا، یہ تھا، خود ہی انسان اپنے آپ کو برباد کر لے اپنے ہاتھوں سے، اپنی اٹرنل لائف، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کو آگ لگا بیٹھے تو اس کو کیا کہیں گے؟ جو اپنی آخرت کی طرف توجہ ہی نہ کرے، اس کے لیے ٹائم ہی نہ نکالے، پھر اسی طرح کی حسرتیں ہوں گی کہ اب واپس بھیج دو، ہم کچھ جا کے اور کریں، لیکن کیا بھیجا جائے گا؟ نہیں، یہ حسرت ہے ان کی، یہ ان کی فریاد ہوگی کہ ایک دفعہ تو واپس بھیجو، ہم نہیں، ویسے وہ والے کام تو ہم اب کریں گے ہی نہیں کبھی۔ انہوں نے تو خود ہی اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور کھو گئے ان سے جو تھے وہ گھڑتے، اور دلیلیں، وہ بڑی بڑی باتیں، بڑھ چڑھ کے باتیں کرنا، آپ کو کیا پتا، اس کو کیا پتا، ہمیں پتا ہے، ان مولویوں کو کیا پتا، ان کو کیا پتا، ان کے تو لیکچر ہیں، ان کے تو یہ ساری باتیں ہم کہہ دیں گے اللہ کو جا کے وہاں پہ، کہاں گم ہو گئی پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو خلاصہ سارا کیا ہوا، کتنی زبردست طریقے سے یہاں پہ ساری دنیا کی زندگی کی حقیقت کیسے کھول دی گئی، کیسے انسان یہاں پہ بھولا رہتا ہے، کتنی کچھ چیزیں ہیں جس میں مگن رہتا ہے، ہر وہ اصل آخرت کو بھول جاتا ہے۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک سین دکھایا ہے، ایک ایک سین دکھا کے ایک ڈائلاگ ہمیں بتایا ہے، وہ یہ بولیں گے، وہ یہ کہیں گے، دیکھو اس سے پہلے ہی سنبھل جاؤ۔